بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 7، صفحہ نمبر 89، تہذیب آزمائش میں۔ ریزی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک دالانگ میں لے جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا یہ انڈونیشیا کے مشہور پتلی گھر والے ہیں۔ آج رات شہر میں خصوصی شو ہونے والا ہے۔ وہ میری برنونگ واپسی پر بہت خوش تھا۔ وہ اسکوٹر پر مجھے شہر کے ایسے حصوں سے لے گیا جن کے وجود کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ ہم ایسے علاقوں سے گزرے جو جاوا کے روایتی کپانگ گھروں سے گھرے ہوئے تھے، جن کی ٹائل کی چھتیں چھوٹے چھوٹے مندروں کا سا سما پیش کر رہی تھیں۔ میں ولندیزی استعمار کے وقتوں کے جن بڑے بڑے محلات اور دفاتر کی توقع رکھتا تھا وہ ناپید تھے۔ لوگ غریب تھے لیکن ان کے عام رویے سے فخر جھلکتا تھا۔ وہ بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بوتیک، سارنگ لباس، رنگ برنگے بلاؤز اور چوڑے چھجے والے ہیٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہم جہاں بھی گئے ہمارا استقبال مسکراہٹوں کے ساتھ ہوا۔ جب ہم ایک جگہ رکے تو بچے دوڑے دوڑے آئے، مجھے چھوا اور میری جینس کی اعلیٰ قسم کو جانچا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے سرخ یاسمین کا خوشبودار پھول میرے بالوں میں اٹکا دیا۔ ہم نے اسکوٹر سڑک کے کنارے واقع تھیٹر کے قریب کھڑا کر دیا جہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی سفری کرسی پر بیٹھا تھا۔ رات بڑی شفاف اور خوبصورت تھی۔ اگرچہ ہم قدیم برنونگ کے مرکز میں تھے لیکن یہ علاقہ اسٹریٹ لائٹ سے محروم تھا، اس لیے آسمان میں چمکتے دمکتے ستاروں کے منظر سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ ہوا میں لکڑی جلنے، مونگ پھلی اور لونگ کی سوندھی سوندھی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ریزی ہجوم میں گم ہو گیا لیکن جلد ہی اپنے بہت سے نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ واپس آ گیا جن سے پہلے ہی میں کافی ہاؤس میں مل چکا تھا۔ انہوں نے مجھے گرما گرم چائے، چھوٹے کیک اور سیت گوشت کے چھوٹے ٹکڑے جو مونگ پھلی کے تیل میں تلے گئے تھے پیش کیے۔ گوشت کے ٹکڑوں پر میں کچھ جھجکا کیونکہ ایک عورت نے ہنستے ہوئے آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بالکل تازہ گوشت ہے، ابھی ابھی پکا ہے۔ جلدی موسیقی کا آغاز ہو گیا۔ کیمالانگ، ایک اعلیٰ موسیقی کی سحر آفری دھنوں نے گویا مندر کی گھنٹیوں کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ ریزی نے سرگوشی کی، دالانگ خود ہی تمام موسیقی ترتیب دیتا ہے، وہ خود ہی تمام پتلیوں سے کام لیتا ہے اور خود ہی ان کی آوازیں نکالتا ہے جو مختلف زبانوں میں ہوتی ہیں۔ ہم تمہاری سہولت کے لیے ان کا ترجمہ پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی عمدہ شو تھا جس میں روایتی داستانوں کو حالات حاضرہ کے ساتھ ملا جلا کر پیش کیا گیا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ دالانگ ایک جادوگر ہے جو مدہوشی کسی کیفیت طاری کر کے اپنا عمل کرتا ہے، یعنی اصطلاح کے اعتبار سے لوگوں کو معمول بنا لیتا ہے۔ اس کے پاس 100 سے زائد پتلیاں تھیں اور ہر ایک کے لیے وہ مختلف آوازیں نکالتا تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی کہ جس کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ علاوہ ازیں یہ ایسی رات بھی تھی جس نے میری آئندہ زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ قدیم رامائن کے منتخب کلاسیکی اقتباسات کے بعد دالانگ نے صدر نکسن کی پتلی پیش کی جو ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ وہی نمایاں لمبی ناک اور خمیدہ جبڑا۔ امریکی صدر کو اس نے انکل سیم والا لباس پہنایا ہوا تھا، ستاروں اور دھاریوں والا اونچا ہیڈ اور دمدار سوٹ۔ اس کے ساتھ ایک اور پتلی بھی تھی جس نے تنگ دھاریوں والا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مؤخر الذکر پتلی کے ایک ہاتھ میں ڈول تھا جس پر ڈالر کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے فارغ ہاتھ سے نکسن کے سر پر امریکی جھنڈا اس طرح لہرا رہا تھا جیسے غلام آقا کو پنکھا کرتا ہے۔ ان دونوں کے پس منظر میں مشرق وسطی اور مشرق بعید کا ایک نقشہ ابھرا۔ اپنی ترتیب کے اعتبار سے دونوں ممالک ہکس پر لٹکے ہوئے تھے۔ نکسن فوراً نقشے کی جانب بڑھا، ویتنام کو اس کے ہک سے نکالا اور اپنے منہ میں ٹھونس لیا۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا جس کا ترجمہ کیا گیا، ناقابل برداشت، غلاظت کا ڈھیر، بالکل بیکار۔ پھر اس کو ڈول میں پھینک دیا اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنے کو آگے بڑھا۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ اس کی بدسلوکی کا نشانہ بننے والے اگلے ممالک جنوب مشرقی ایشیا کی معذور ریاستیں نہ تھیں بلکہ مشرق وسطی کے تمام ممالک، فلسطین، کویت، سعودی عرب، عراق، شام اور ایران تھے۔ اس کے بعد وہ پاکستان اور افغانستان کی جانب بڑھا۔ وہ جب بھی کسی ملک کو اپنے ڈول میں ڈالتا تو اس کے نام کے ساتھ کچھ برے القاب ضرور استعمال کرتا اور ہر بار اس کی دشنام ترازی میں
مخالفت اسلام نعرہ ہوتا، مسلمان کتے، محمد کی افریت اور اسلامی شیطانوں۔ ہجوم میں بے پناہ جوش و جذبہ تھا۔ ڈول میں جیسے ہی کوئی نیا ملک داخل کیا جاتا، ہجوم کے جذباتی ہیجان میں اضافہ دیدنی تھا۔ قہقہے، صدمہ اور غیظ و غضب، بیک وقت تین قسم کی لہریں لوگوں کو بہائے لیے جا رہی تھیں۔ میں نے ایسا بھی محسوس کیا کہ کسی موقع پر حاضرین نے پتلی شو والے کے الفاظ پر برا منایا ہے۔ میں کچھ خوف سا محسوس کرنے لگا، کیونکہ اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے میں الگ پہچانا جاتا تھا اور عین ممکن تھا کہ میں ان کے غضب کا نشانہ بن جاتا۔ پھر نکسن نے ایسی بات کہی جس کا ترجمہ جب مجھے بیان کیا گیا تو میری کھوپڑی جھنجھنانے لگی۔ اس کو عالمی بینک کے حوالے کر دو، دیکھتے ہیں انڈونیشیا کی دولت نچوڑ کر ہماری تجوریاں بھرنے کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے۔ اس نے نقشے پر سے انڈونیشیا کو اٹھایا اور اس کو ڈول میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی لمحے ایک اور پتلی سایوں میں سے نکل کر آگے کو لپکی۔ یہ کسی انڈونیشی کی پتلی تھی جس نے باتک قمیض اور ڈھیلی ڈھالی خاکی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نشان بھی اپنے کپڑوں پر لگایا ہوا تھا جس سے اس کا نام واضح طور پر نظر آتا تھا۔ ریزی نے بتایا کہ یہ بنڈونگ کا ایک ہر دل عزیز سیاستدان ہے۔ یہ پتلی عملی طور پر تیزی کے ساتھ نکسن اور ڈول والے شخص کے درمیان حائل ہو گئی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر چیخی، یہ سب بند کرو، انڈونیشیا خود مختار ملک ہے۔ ہجوم سے پرزور تعریفی نعرہ بلند ہوا۔ اس پر ڈول والے شخص نے اپنا جھنڈا اٹھایا اور ایک نیزے کی طرح انڈونیشی کے اندر گھونپ دیا۔ انڈونیشی لڑکھڑایا اور انتہائی ڈرامائی موت مر گیا۔ حاضرین نے حقارت آمیز نعرے بلند کیے، ہوٹنگ کی، چیخے اور ہوا میں مکے لہرائے۔ نکسن اور ڈول والا شخص ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نظر حاضرین پر ڈالی، وہ جھکے اور اسٹیج سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ریزی سے کہا کہ اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے ہمدردانہ طریقے سے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھا اور بولا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہے، ذاتی طور پر انہیں تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے کچھ زیادہ اعتبار نہ تھا۔ بعد ازاں ہم سب کافی ہاؤس چلے گئے۔ ریزی اور اس کے ساتھیوں نے مجھے یقین دلایا کہ ان کو نکسن عالمی بینک کے تنزیہ پروگرام کے بارے میں پہلے سے علم نہ تھا۔ ایک نوجوان نے تبصرہ کیا کہ اس پتلی والے کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب کیا کرتب دکھا جائے۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار ذرا بلند آواز میں کیا کہ شاید یہ شو میرے ہی اعزاز میں سٹیج کیا گیا تھا۔ کسی نے ہنستے ہوئے فقرہ کسا، تمہاری انا کچھ زیادہ ہی اونچی ہے۔ پھر میری کمر کو دوستانہ طور پر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم امریکیوں کی یہ خاص ادا ہے۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا شخص بولا، انڈونیشی لوگ سیاست سے بہت کچھ آگاہی رکھتے ہیں۔ پھر مجھ سے سوال کیا، کیا امریکی ایسے شو کبھی نہیں دیکھتے؟ ایک خوبصورت عورت جو کہ یونیورسٹی کی سطح پر انگریزی کی طالبہ تھی میرے سامنے کی نشست پر بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم خود عالمی بینک کے لیے کام نہیں کرتے ہو؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میری موجودہ ملازمت ایشیائی ترقیاتی بینک اور بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے کے ساتھ ہے تو وہ بولی، کیا یہ سب ایک ہی نہیں ہے؟ میرے جواب کا انتظار کے بغیر وہ پھر گویا ہوئی، کیا سب کچھ آج رات کے شو کے مطابق نہیں ہے؟ کیا تمہاری گورنمنٹ انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کو محض انگوروں کا گچھا نہیں سمجھتی کہ اس میں جو کچھ پسند آیا اس کو اٹھا لیا اور جو بیکار نظر آیا اس کو اٹھا کر پھینک دیا؟ انگلینڈ کو سنبھال کر رکھو، چین کو ہڑپ کر جاؤ اور انڈونیشیا کو ٹھکانے لگا دو، جب ہمارے تیل کا آخری قطرہ تک نچوڑ دو۔ ایک دوسری عورت نے لقمہ دیا۔ میں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس کا اہل نہ تھا۔ میں نے اس بات پر فخر کر کے پناہ ڈھونڈنا چاہی کہ میں شہر کے اس حصے میں آیا ہوں جہاں امریکہ کے خلاف ایک اسٹیج شو دکھایا جا رہا تھا، اور میں اس پورے دورانی میں اپنی جگہ پر قائم رہا۔ میں یہ سوچنے میں بھی حق بجانب تھا کہ شاید یہ میری ذات پر حملہ تھا۔ میں ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کتنا جرأت مند ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا ہے۔ میں ان کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کا واحد رکن ہوں جس نے کوشش کر کے بھاشا سیکھی اور جو تمہارا تمدن اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ کہ میں ہی وہ تنہا غیر ملکی ہوں جو اس شو میں حاضر ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ان میں سے کسی بات کا بھی تذکرہ نہ کرنا ہی دانش مندی ہے۔ اس کے بجائے میں نے کوشش کی اس گفتگو پر پھر سے توجہ مرکوز کروں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ان کے خیال میں اس بات کی کیا وجہ تھی کہ دالانگ نے ویتنام کے استثناء کے ساتھ صرف مسلم ممالک کو علیحدہ کر کے کیوں نمایاں کیا؟ انگریزی کی طالبہ مسکرا کر بولی، اس لیے کہ اصل منصوبہ یہی ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا، ویتنام محض وقتی معاملہ ہے، جس طرح نازیوں کے لیے ہالینڈ تھا، محض ایک وسیلہ، ایک ایسا پتھر جس پر قدم رکھ کے بسہولت آگے بڑھا جا سکے۔
خاتون اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اصل ہدف تو اسلامی دنیا ہے۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے احتجاجاً کہا، آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اسلام مخالف ہے۔ اچھا، یہ کب ہوا؟ تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے ہی ایک مورخ کا مطالعہ کرو جس کا نام ہے ٹائن بی، پورا نام آرنلڈ جے ٹائن بی۔ 50 کی دہائی میں اس نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلی صدی میں اصل مارکا سرمایہ داروں اور اشتراکیوں کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا۔ کیا آرنلڈ نے واقعی یہ بات کہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کی کتاب دا ورلڈ آف دا ویسٹ اور سویلائزیشن آن ٹرائل پڑھو۔ لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس قدر دشمنی کیوں ہے؟ حاضرین کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا احمقانہ سوال کروں گا۔ اس نے الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جیسے کسی سادہ لو یا بہرے شخص سے مخاطب ہو۔ اس لیے کہ پورا مغرب اور خصوصاً اس کا رہنما امریکہ اس پر تلا ہوا ہے کہ پوری دنیا پر اس کا تسلط قائم ہو جائے، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنا ہے۔ یہ سب اپنے ہدف کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وقتی طور پر تو سوویت روس نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، لیکن وہ بالآخر تھک جائے گا۔ ٹوائن بی نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ ان کا یعنی روس کا کوئی مذہب یا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے نظریے کی پشت پر کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ تاریخ سے یہ بات ظاہر ہے کہ عقیدہ یعنی روح، حاکم اعلیٰ پر یقین ہی اصل بنیاد ہے، اور یہ دولت ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں یہ جنس ہمارے پاس کثیر مقدار میں ہے، عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم انتظار کریں گے جب تک ہم طاقتور نہ ہو جائیں۔ ایک اور شخص نے تائید کی، ہم وقت کا انتظار کریں گے اور پھر سانپ کی طرح اپنا وار کریں گے۔ میں اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکا اور بولا، اس کا تو تصور ہی کس قدر خوفناک ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاتون نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اتنے لالچی اور خود غرض نہ بنو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں تمہارے محلات اور عالیشان اسٹورز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اور تمہیں اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ تمہاری گاڑیوں میں جلنے والے تیل کی ہے۔ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور تمہیں نت نئے اسٹائل کی تلاش میں فیشن میگزین سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں۔ ہمارے جیسی قومیں غربت اور افلاس کی دلدل میں دھنسی جا رہی ہیں، لیکن تم لوگوں کو مدد کے لیے ہماری چیخو پکار بھی سنائی نہیں دیتی۔ جو لوگ تمہیں یہ باتیں بتانا چاہتے ہیں، ان کی آہو بکا کی جانب تم اپنے کان بند کر لیتے ہو۔ تم ان کے اوپر انقلابی اور اشتراکی کا ٹھپا لگا کر مطمئن ہو جاتے ہو۔ افلاس زدہ اور گرے پڑے لوگوں کو مزید مفلسی اور غلامی کی جانب دھکیلنے کے بجائے ان کے لیے اپنے دلوں کے دریچے وا کر دو۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے تو تباہی تمہارا مقدر ہے۔ اس کے چند روز بعد کی بات ہے کہ برنڈونگ کا ہر دل عزیز سیاستداں، جس کا پتلا نکسن کا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا اور جس کے جسم میں ڈول والے پتلے نے جھنڈے کا پول گھونپ دیا تھا، راہ چلتے ہوئے کسی ڈرائیور نے ٹکر مار کے اسے ہلاک کر دیا اور غائب ہو گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔